بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاری صاحب، ایک سوال آپ کے ساتھ میرا یہ بھی تھا کہ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد جو آپ نے کاغذ اور قلم مانگا تھا، اس موقع پر کیا حضرت عمر یہ سمجھتے تھے کہ یہ قرآن ہی کافی ہے اور مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، یا صحابہ کے درمیان بھی یہی رائے موجود تھی؟ ذرا اس کے اوپر نظر ڈالیے۔ اس کا تو یہی ہے، دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے تھے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کاغذ اور قلم دو، اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ایک فقاہت ہے کہ حضرت عمر سمجھ گئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی اور مفہوم کو، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عندنا کتاب اللہ ہے، بلکہ یہ الفاظ ہے کہ عندکم القرآن، تمہارے پاس قرآن موجود ہے، بس اسی کے اوپر ہمیں عمل کرنا ہے، تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید تکلیف نہ دیا جائے۔ تو یہاں پر جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے یہاں قرآن کی لفظ استعمال کیے، تو اس پر یہی تھا کہ یہ ممکن ہے کہ صحابہ نے اسی مجمع کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف کیا کہ آپ صرف قرآن کی بات کیوں کر رہے ہیں، تو فوری طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے الفاظ کو دہرایا، اس میں یہ فرمایا کہ عندنا کتاب اللہ حسبنا، پھر اسی لفظ کے بعد حضرت عمر نے یہی لفظ استعمال کیا کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ یعنی کتاب اللہ میں جو ہے حدیث بھی آ جاتی ہے اور قرآن بھی آ جاتا ہے، اور قرآن میں صرف قرآن موجود ہے۔ تو یہاں پہلے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ عندکم القرآن، تمہارے پاس قرآن موجود ہے، پھر فوری بعد حضرت عمر نے یہ لفظ جب استعمال کیا کہ عندکم حسبنا کتاب اللہ ہے، آپ کے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ یہاں تب آپ دیکھیں کہ جب حضرت عمر نے پہلے یہ کہا کہ عندکم القرآن، تمہارے پاس قرآن ہے، تو یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حسبنا کے الفاظ استعمال نہیں کیے، یہاں یہ نہیں کہا کہ تمہارے پاس قرآن ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی ذہن تھا کہ قرآن کے بعد حدیث بھی ہے، کیونکہ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی، اور ان کا عقیدہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، لوگوں خبردار ہو جاؤ تو مجھے قرآن دیا گیا اور قرآن کے ساتھ اسی مثل ایک اور چیز دی گئی، وہ کیا ہے؟ حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ قرآن کے ساتھ حدیث ہے، تو یہ قرآن جو ہے حدیث کے علاوہ مکمل نہیں ہے، کافی نہیں ہے۔ جب پہلی مرتبہ حضرت عمر نے کہا کہ عندکم القرآن، تو یہاں حسبنا کے الفاظ نہیں ہیں، جیسے یہ الفاظ حضرت عمر نے کہیں تو ممکن یہ تھا کہ وہاں موجود صحابہ نے اختلاف کیا کہ آپ صرف قرآن کی بات کیوں کر رہے ہیں، تو اسی وقت فوراً یا حضرت عمر کے ذہن میں خود بات آ گئی، انہوں نے الفاظ کو دوہرا کے یہی فرمایا کہ عندکم کتاب اللہ حسبنا، ہمارے پاس یا تمہارے پاس قرآن یعنی اللہ کی کتاب موجود ہے، وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ یعنی کتاب اللہ کے ٹائم پہ حسبنا کا لفظ استعمال ہے، ٹھیک ہے نا جی، ساتھ میں قرآن کے ساتھ حدیث بھی، ہاں، کیونکہ ساتھ ہی دین مکمل ہوتا ہے جی۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ دیکھیں یہ رواہ ابو داؤد کے اندر بلکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مقدمہ جب آیا تو وہاں انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروایا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے پاس آئے ہیں، آپ ہمارا فیصلہ جو ہے کتاب اللہ کے مطابق کریں، کتاب اللہ سے کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں، میں آپ لوگوں کا فیصلہ کتاب اللہ سے کروں گا۔ اس میں جو لڑکی والے تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے اس کے بیٹے کو اپنے لیے ملازم رکھا تھا، یہ بکریاں چراتا تھا، انہوں نے میری بیوی کے ساتھ زنا کر دیا، تو اس لیے جو ہے انہوں نے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فیصلہ یہ کیا کہ آپ کے بیٹے کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، کیونکہ وہ شادی شدہ نہیں تھا، وہ کنوارا تھا، اور اس کی بیوی کے بارے میں کہا کہ اے انیس جا کے ان کی بیوی سے جا کے پوچھ لے، اگر وہ اعتراف کر لیتا ہے زنا کا تو ان کو سنسار کر دینا۔ تو حضرت انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، ان سے پوچھا، انہوں نے اعتراف کر لیا، انہوں نے ان کو قتل کر دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کتاب اللہ کے مطابق میرا فیصلہ ہے۔ اب یہ فیصلہ کتاب اللہ کے اندر کہیں پر بھی نہیں ہے، یعنی قرآن کے اندر کہیں پر بھی نہیں ہے۔ اگر ہم صرف قرآن کو ہی کتاب اللہ سمجھیں گے تو یہاں پر یہ فیصلہ تو قرآن میں تو ہے نہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ حدیث بھی کتاب اللہ ہے، کتاب اللہ کے اندر حدیث بھی ہے اور قرآن بھی ہے، اور یہی عقیدہ حضرت عمر کا بھی تھا، انہوں نے کہا کہ عندنا کتاب اللہ ہے حسبنا، ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف قرآن کو کافی نہیں سمجھتے تھے، یہ لوگوں کو یہ دھوکہ دیا جاتا ہے، لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے حدیثوں سے دور کرنے کے لیے۔